بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر پڑھ رہے تھے ہم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 59 تک ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم 60 آیت سے ہم شروع کریں گے، آیت نمبر 60، سورہ زمر، سورہ نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے روز تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر۔ جھوٹ بولا اللہ پر یعنی آپ سمجھیں شرک کیا۔ یہ جو شرک ہے نا، یہ لوگ جب کرتے ہیں تو ظاہر آدمی پوچھتا ہے نا کہ یہ کیوں کر رہے ہو۔ اس زمانے میں پوچھتے تھے مکے والوں سے، تو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ جو دین کے علاوہ دین ہوتا ہے، بدعت، جس بدعت میں سب سے بڑی بدعت شرک ہے، تو اس میں بھائی مذہب دین تو اللہ کے پیغمبر لاتے ہیں، جن میں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا دین دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی درمیان میں سے کوئی بزرگ صاحب درمیان میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنا کوئی آئیڈیا پیش کر دیا، تو اب لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ اور جب ان سے پوچھتے کہ کہاں سے آیا، اس لیے کہ اتھارٹی تو سوائے اللہ کے، اللہ کے پیغمبر کی کسی کی ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا واضح طریقے پر کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو تم دیکھو گے قیامت کے روز ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، یعنی اللہ کے بارے میں یہ غلط بیانی کی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں یہ بھی قرآن کیا کرتا ہے کہ بعض اوقات کہتا ہے جنہوں نے شرک کیا، یہاں اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان کر دیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ شرک ایک جھوٹ ہے، یہ ایک غلط دعویٰ ہے۔ کیا دیکھو گے؟ وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ سیاہی کہ جو انسان کے اوپر اس کی جو بھی ادروائز چہرے کا کمپلیکشن ہو، لیکن جرم کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر چھا جاتی ہے، وہ چھا جائے گی۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ٹھکانہ نہ ہوگا ان متکبرین کے لیے؟ یعنی کیا یہ لوگ کہ جو ایسے تکبر کرنے والے ہیں، ان کا انجام اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کے نام پر جھوٹ بول کر وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، تو اس کے بعد ان کا انجام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پرابیبلی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں یار اتنی سختی کی کیا ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا ان کا انجام ہو، یعنی کوئی جسٹیفیکیشن ہو، کوئی وجہ ہو۔ اللہ نے اپنا پیغام صحیح پہنچا دیا اور اس کے بعد لوگ اس کو جاننے کے باوجود وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو رویہ اللہ نے سختی سے روکا اور یہ بتایا کہ مجھے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، لوگ اس کو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غلط دعویٰ کر رہے ہیں اور ضد کرتے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کوئی اور انجام ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہاں اس جرم کے کرنے کی اصل وجہ بتا دی، تکبر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا نا کہ تکبر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور ایک یہ کہ حق کے آگے، سچائی کے آگے اکڑ جانا۔ تو یہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا اور اللہ کے پیغمبر کے پیغام کا انکار کیا، اصل میں اس انکار کی وجہ اور شرک پر اصرار کیا تھا؟ ہم سپیریئر ہیں، ہم بڑے ہیں اور ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جرائم کی اصل وجہ بنتی، جو بڑے بڑے جرائم ہیں۔ جو چھوٹے جرائم ہیں وہ اگر تکبر کے بغیر ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے
کہ آدمی اس پر اعتراف کرتا ہے، مان لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے یہ ٹھان لی کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں اور دوسروں کی بات میں اس لیے نہیں سنوں گا کہ وہ اس قابل نہیں، تو پھر انسان سچائی کو جاننے ماننے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے گا ان کی جگہوں پر، ان کے مامن میں، جنہوں نے کہ تقوی اختیار کیا، جو لوگ ڈرتے رہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایک جانب یہ متکبر ہیں، ان کے بالکل الٹ وہ ہیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے اندر عاجزی انکساری تھی، چنانچہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ جو دنیا بنانے والا ہے وہ موجود ہے اور ان کو اسی کو جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس رویے کے نتیجے میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھا، صحیح راہ پر انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی تمام تکالیف سے بچا دیں گے، اور ان کے لیے ان کو نہ کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو مزاج بیان کیا ہے، اس میں جو کیفیت بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ نہ کوئی غم ہوگا ان کو ماضی کا، نہ کوئی تکلیف، اندیشہ، پریشانی ہوگی ان کو مستقبل کی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے سب چیزوں کو بنایا، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد اس انڈرسٹینڈنگ، اس رویے، اس مذہبی ایٹیچیوڈ کی کیا بنیاد ہے؟ یعنی یہ کتنی دھاندلی ہے کہ بنانے والا وہ، دنیا چلانے والا وہ، اور تم اس کی دنیا میں، بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، مگر عبادت کرتے ہو، مانگتے ہو کسی اور سے، یعنی اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے کسی اور کی طرف تم رجوع کرتے ہو۔ فرمایا کہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہا ہے، وہ اللہ کا شکر نہ ادا کرتا ہو۔ نہیں، وہ شکر جو ہے وہ بالکل پھوکا ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جعلی ہوتا ہے، مصنوعی ہوتا ہے۔ جب آپ نے خدا کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا کارساز، اپنا مددگار، اپنی دعاؤں کا سننے والا، ضرورتوں کا پورا کرنے والا مان لیا، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، اصل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والے کتنے بیوقوف ہیں، مطلب کیا کر رہے ہیں؟ آسمانوں اور زمین میں جو بھی خزانے ہیں، جو بھی فیصلے ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے، اس کی کنجی تو خدا کے پاس ہے، تو پھر یہ کدھر جا رہے ہیں اور دوسروں سے مانگنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی وہ یہ حرکتیں کرنے کے بعد نقصان اٹھائیں گے، خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور وہ جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ سارے فیصلے وہی کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد کی دین پر ضد کر رہے ہیں، اور جو پیغام برحق ان کے پاس آتا ہے وہ اس سے اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر ان کا انجام یہی ہوگا۔ قل، کہو، پوچھو، افغیر اللہ تأمرونی، تو کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے مشورہ دیتے ہو؟ ایھا العابدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو
مکے والے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو؟ اے جاہلو، نا واقف ہو، کہیے کہ بیوقوف ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی توحید کی، اس کی عبادت کی، میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم مجھے اس کے برعکس آن دا کانٹرری یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ اے پیغمبر آپ پر وحی کی گئی اور ان لوگوں پر بھی کہ جو آپ سے پہلے ہو گزرے. یہ اب اللہ تعالیٰ خود تبصرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنی عجیب بات تم سے کر رہے ہیں. یعنی تم تو توحید کی دعوت لے کر ان کے پاس آئے ہو اور یہ بتا رہے ہو کہ میں براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوں، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور وہ پلٹ کر تم کو شرک اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وحی کی گئی آپ پر بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں پر بھی کہ جو آپ سے پہلے ہو گزرے، یعنی جو پچھلے پیغمبر تھے. کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، یعنی اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں لازماً ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے اعمال ضائع کر دیتا ہے. کون سے اعمال؟ نیکی کے اعمال. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ نیکی نہیں کرتے. نیکی کرنا تو سچی بات ہے انسان کی مجبوری ہے. سارا وقت تو انسان بدمعاشی دھاندلی نہیں کر سکتا، کچھ نیکی کرنی پڑتی ہے آدمی کو، اس کے بغیر انسان کی تسلی نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم یہ پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ نیکی وہی کام آئے گی وہاں جس میں وزن ہوگا، اور وزن دار نیکی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عمومی رویہ، اس کا ایمان، عقیدہ ٹھیک ہو. یہ ایسے ہی رہا کہ آپ بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے عمرہ کرنے اور واپس آ کے وہ ساتھ کی ایک بیوہ کی 10 مرلہ زمین ہڑپ پڑ جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ سفر ہی کیا ہے، جا کے ایکسرسائز کی ہے، کوئی وزن نہیں اس کا، کوئی وزن نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو نیکیاں کرتا ہے بظاہر لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ لَيَحْبَطَنَّ، یہ عربی میں زوردار طریقے سے کسی بات کو بیان کرنے، ایمفسائز کرنے کا طریقہ ہے. لازماً حبط ہو جائیں گے عملک، تمہارے عمل، اگر تم نے ایسا کیا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. یہ انداز جی لام جو ہے یہ لازمن کے لیے جی وہی ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے سے دوچار ہونے والا ہے. یہ بظاہر، یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اسلوب قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہ نظر آئے گا کہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کو خطاب کر کے مراد وہ لوگ لیے جا رہے ہیں. اور ان کو خود کیوں نہیں خطاب کیا گیا براہ راست؟ اس لیے کہ ان سے بالکل بیزاری ہے. تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. یعنی اس قدر ان کا رویہ غلط ہے کہ اپنے جو پسندیدہ ہیں، چہیتے، ان کو خطاب کیا غصے میں اور سنایا ان کو. یہ ہمارے یہاں بعض اوقات اسلوب ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دی ادر پرسن. اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم نے حرکت کیا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، حالانکہ معلوم ہے اس نے نہیں کرنا، سنایا ان کو جا رہا ہے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، نہیں بلکہ اللہ ہی ہے کہ چنانچہ جس کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے. معلوم یہ ہوا کہ عبادت ہے کیا؟ شکر گزاری. ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں اس نے جو ہم کو نعمتیں عطا فرمائیں، بغیر اس کے کہ ہمیں اس کا حق تھا. ہم اس شکر گزاری میں کیا رویہ اختیار کریں، اس کی عبادت کریں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کا جو طریقہ اس نے بتایا ہے
وہی ہے کہ جو ہم کو ہمارے عمل میں بھی، ہمارے جسم کی جو حرکات ہیں، جو ریچولز میں، اس میں بھی، ہماری زبان سے بھی، اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں ہمارے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اس کے آگے بچھ جانے کا، گڑ گڑانے کا، اس سے معافی مانگنے کا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی حق کا قدری، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی اس کی قدر کرنے کا حق تو یہ تھا کہ اسی ایک کو مانتے، اسی کی مانتے، اسی کے آگے جھکتے، اور اسی سے اپنی ضرورتوں کے لیے التجا کرتے۔ مگر انہوں نے عجیب طرح کی دلائل فراہم کرنے شروع کر دیے، بہانے بنانے شروع کر دیے۔ وہ تو بہت بزی ہے، بہت دور ہے، بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنے نمائندے بنا لیے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اس میں بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور دلیل بھی لاتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اور اس میں وہ دلائل بھی فراہم کرتے ہیں کہ بھائی یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے قریب ہیں، ساری زندگی ان کی عبادت کی ہے، تو آخر ان سے کیوں نہ کہیں۔ ان کی تعظیم میں ہم ان کے آگے جھک بھی رہے ہیں، ان سے مانگ بھی رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے اللہ کا حق، اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی یہ کہ یہ نہیں جانا کہ وہی بنانے والا، وہی چلانے والا، وہی سب کچھ سننے والا، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو پھر یہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کوئی تم انسانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ اگر آپ کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ سلامت، تو آپ کو وزیر چاہیے، ریپرزنٹیٹیوز چاہیے، گورنرز چاہیے، تاکہ وہ آپ کی باتوں کو امپلیمنٹ کریں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے حق اس کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، ورنہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، یعنی وہ ذات ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس کی شان ہے، تم نے اس کی شان کو نہیں پہچانا، اور تم اتنے گر گئے کہ اس کے بنائے ہوئی ہستیوں کو، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تم نے اس کے مد مقابل بنا دیا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے روز سب اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ کیا ہوگا وی ڈونٹ نو، یہ متشابہات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر ہے کہ اس انداز میں بیان کر رہا ہے میٹافوریکلی کہ ہم کو بات سمجھ میں آئے کہ اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان چیزوں سے۔ یعنی کسی قسم کی اس کے ہاں کوئی کمی نہیں کہ آپ کہیں جی کہ کچھ کام کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، یا دور کی خبریں اس کو نہیں ہوتی، ذرا بات کہیں دور پرے کی ہو تو وہ پھر انفارمیشن اس کے پاس نہیں آتی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی ویکنس نہیں ہے، تو پھر یہ تم کیوں شریک ٹھہرا رہے ہو؟ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے، ان تمام چیزوں سے کہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، یعنی سارے کا سارا کنٹرول اسی کا ہوگا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، حالانکہ مالک تو ابھی بھی ہے، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس نے خود اپنے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ایک جزو میں اختیار دے دیا ہے۔ چنانچہ یہ اختیار جب غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی اور دنیا میں اس کی منشا مرضی کے خلاف ہوتا ہے، یعنی سب کچھ اس کے اذن سے ہو رہا ہے،
اس کا اذن کیا ہے؟ لوگوں کو آزادی ملے. لیکن لوگ جب اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کی رضا کے خلاف ہوتا ہے. لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَالصَّائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں، وہ سب بے ہوش گر پڑیں گے. الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے. شاید یہ بیان ان فرشتوں کا ہے کہ جو اس کے قریب کے ہیں، لیکن بہرحال یہ فرمایا کہ سب بے ہوش ہو پڑیں گے سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کیفیت میں نہ آئیں. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو کیا ہوگا کہ اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے. یہ اس رب کی ناقدری ہے کہ جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، چمک اٹھے گی. یعنی سورج تو ختم ہو جائے گا، سورج کے ساتھ چاند بھی نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اور سسٹم شروع ہوگا. اس کے اپنے رولز ہوں گے، اس میں اپنے انرجی، روشنی کی سورسز ہوں گی. یہاں یہ فرمایا کہ یہ اس کے نور سے ہوگا. کیا اس کی حقیقت ہے یہ نہیں ہم جانتے، لیکن الفاظ جو بھی ہیں وہ ایسے ہی ہیں. یعنی مطلب یہ ہمارا ماننا ہے، ایمان ہے کہ اللہ کا نور ہوگا کہ جو اس کے بعد چیزوں کو روشن کرے گا، جیسے ابھی چیزیں اس روشنی سے اور سورج کی روشنی سے روشن ہوتی ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی اعمال کی کتاب. وہ جو قرآن بتاتا ہے نا کہ لوگوں کو ان کے اعمال نامے پھر تھما دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں. تو یہ کتاب رکھ دی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبی بھی اور شہداء یعنی گواہ بھی وہ حاضر کر دیے جائیں گے، لے آئے جائیں گے. کیوں؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے بارے میں بالکل ٹھیک ٹھیک. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ ہوگا. فیصلہ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت سی گواہیاں پیش کرے گا، بہت سے دلائل پیش کرے گا فیصلہ سنانے اور سزا دینے سے پہلے. قرآن نے یہ بتایا کہ مثال کے طور پر دائیں اور بائیں طرف ہمارے دو فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں. اور اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے جن پیغمبروں اور جن پیغمبروں کے ساتھیوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اس کے پیغام کو پہنچائیں دنیا والوں کو، تو وہ بھی اسی طرح سے اس سارے پروسیس کا حصہ بنیں گے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری پیغمبروں کو بھی دی اور پیغمبروں کے علاوہ اولاد ابراہیم کو دی. تو اولاد ابراہیم کا وہ حصہ کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے نبھائی، وہ بھی ایسا ہی کریں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے گواہ بنیں گے. فرمایا کہ بالکل ٹھیک طرح سے گواہی دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ ان کے درمیان ہوگا، فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو ما عملت، جو کچھ اس نے کیا تھا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اسے خوب جانتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو حساب کتاب ہوگا جس میں گواہیاں پیش کی جائیں گی،
سارا معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر انسان کو جو اس نے عمل کیے وہ پورا پورا اس کا حساب کتاب مل جائے گا، اور یہ واضح فرمایا کہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، اسے معلوم تھا جو کچھ یہ کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ جب یہ ہو جائے گا تو وسیق الذین کفروا، ہانک کر لے جائے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا یعنی جوق در جوق، ان کو پہنچایا جائے گا اس طرح سے کہ گروہ در گروہ ہوں گے، زمر گروہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جیسے اور جگہوں پر بھی ہے کہ وہاں گروپس بنیں گے، یعنی لوگوں کی پرفارمنس کے مطابق لوگ مختلف حصوں میں، گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے، اور پھر وہ گروہ ہیں کہ جو آگے بڑھیں گے۔ جنت میں بھی گروہ ہو جائیں گے۔ جی وہ آگے آ رہا ہے، اگلی آیت بتا رہی ہے کہ وسیق الذین کفروا، ہانک کر لے جائے جائیں گے، یعنی کوئی ان کو دھکیلے گا، ان کو کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کے پیغام کا، اللہ کی توحید کی دعوت کا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی جب وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے، اس کے قریب جائیں گے، تو پھر ان کے دروازے یعنی جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور ان سے کہیں گے ان کے داروغہ جو اس پر گارڈز ہوں گے اپوائنٹڈ، وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے رسول تم ہی میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور جو خبردار کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے آج کے دن کی ملاقات کے بارے میں، یعنی یہ جو تم ناکام کھڑے ہو اور جہنم میں دھکیلے جانے کے قریب ہو، یہ کیا ماجرا ہوا، یعنی وائی ڈڈ اٹ ہیپن، کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے رب نے تمہارے پاس رسول بھیجے تو تمہارے اپنی قوم میں سے تھے، تمہارے ہی اپنے لوگ تھے، اور وہ تمہارے رب کی آیات تم کو پڑھ کر سناتے، تمہیں صحیح دین بتاتے، اور آج کی اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں خبردار کرتے، کیا ایسا نہیں ہوا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ایسا ہی ہوا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، مگر عذاب کی بات پوری ہو کے رہی، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، یعنی یہ ایک حسرت کے ساتھ کہا جائے گا کہ اللہ کے انکار کرنے والے، اس کے پیغام کے انکار کرنے والے، وہ انفارچونیٹلی ان کے اوپر اللہ کا فیصلہ جو ان کے بارے میں ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بات کو سمجھنے کی زحمت نہیں کی، انہوں نے حق بات کے آگے انکار کی ضد کر دی، اور وہ بالآخر اس انجام تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں، اللہ عذاب کا جو فیصلہ ہے ان کے اوپر سچ ثابت ہو گیا۔ وہ فیصلہ جو اللہ نے کیا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی فرد یا کوئی گروہ جان بوجھ کر اللہ کے پیغام کا انکار کرے گا اور اس پر اصرار کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہی بات جو پہلے بھی بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ سارا انجام ان کا ہوا اس لیے
کہ انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور حق کے آگے اکڑنے لگے۔ انسان اگر اپنی پرفارمنس کسی دوسرے کے مقابلے میں اچھی سمجھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کی پرفارمنس کسی چیز کے معاملے میں اچھی ہو، آپ اچھا ٹیچ کرتے ہوں، آپ اچھا کھیلتے ہوں، آپ کا کاروبار بہتر ہو، اگر یہ آپ کلیم کر رہے ہیں تو مے بی اٹس اوکے۔ مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی یہ کہے کہ میں دوسرے انسان سے بہتر ہوں اس لیے میں اس کی بات نہیں سنوں گا، اور میں اس کے حق کے بارے میں اگر کوئی کلیم ہے تو میں اس کو اہمیت ہی نہیں دوں گا۔ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کی بات کو غلط سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہ آپ اس کو سنیں، نہ سننا، ضد کرنا، یہ تو جرم ہے۔ اگر اس جرم میں کچھ مذہبی لوگ دوسرے مذہبی لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے سارے سننے والوں، ماننے والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے دل کو، اپنے کانوں کو حق بات کے سننے کے لیے ہمیشہ کھلا رکھو۔ اور حق بات کون کرنے والا ہے کسی کی شکل پہ نہیں لکھا ہوتا، یہ تو سن کے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو محروم کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں اس امتحان سے جس امتحان میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے، انسانوں کو ڈالا ہے۔ تو اللہ نے ہم تمام انسانوں کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بات آئے گی تو ہم فیصلہ کریں گے دیانتداری سے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ چل پڑے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ خبردار کسی اور کی بات سنیں۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ تو آپ اللہ میاں کے پورے پلان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہم نے آپ کو حق بتایا ہے، یہ اس کے دلائل ہیں، اس کو اگر آپ نے مان لیا، آپ کا اطمینان ہے، دوسروں کی بات سنو، اور جو بات تم محسوس کرتے ہو کہ حق ہے اس کو مانو اور اس کو اختیار کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس انجام کو پہنچے، مائنڈ یو، یہ لوگوں کو بات معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے دونوں، قریش بھی، یہود و نصارہ بھی، مذہبی لوگ تھے۔ یعنی اس زمانے میں کوئی دہریہ ہونے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ بندہ کہے جی کہ میں آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ وہ سارے اپنے اپنے مذہب پہ تھے، قریش اپنے مذہب پر تھے، یہود اپنے مذہب پر تھے، نصارہ اپنے مذہب پر تھے، اور سب کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں سننی، ہم کیوں سنیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ تو کیا قصور تھا ان کا؟ بات تو بڑی ویلڈ ہے۔ اگر میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہوں اور میں اس کے نتیجے میں کسی دوسرے کی بات سننے سے صاف انکار کر دوں تو میرے اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی میرا دین ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا پتا، آپ نے کسی اور بات ہی نہیں سنی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو بات سننی ہے، اور آپ کو اگر اپنی بات پر اطمینان ہے تو الحمدللہ۔ حق بات مطمئن کرتی ہے، حق بات ضد میں مبتلا نہیں کرتی، حق بات کان بند نہیں کرتی، حق بات کان کھولتی ہے، ذہن کھولتی ہے۔ وہ یہی ایک امید ہے میرا خیال ہے، ادروائز تو نیچرل ریئیکشن ریجیکشن ہی ہوگا۔ جی نیچرل ریئیکشن تو یہی ہوگا، ریجیکشن۔ جی۔ وسیق الذین اتقوا، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ لے جائے جائیں گے ربہم، کس کا تقوی؟ اپنے رب کا، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، یعنی یہ بھی گروپس میں جائیں گے، جیسے وہ گروپس میں جائیں گے ایسے یہ بھی جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اس تک، یعنی جنت تک، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، یعنی ان کے لیے۔ وقال لهم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں، اس کے پاسمان، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم پاک ہو گئے، فادخلوہا، تو تم داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ وہی بات ہے قرآن مجید نے کنسسٹنٹلی کہی ہے کہ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے۔ اس دین کا مقصد کیا ہے جس کو ہمیں بتایا گیا اور ہم اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اختیار کرتے ہیں؟ تزکیہ، پاک کرنا۔ تو وہاں یہ کہہ دیا جائے گا
کہ تم پاک ہو گئے، اب داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ اس میں داخل ہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک کیا، یعنی اپنے جسم کو، اپنے خوراک کو، اور اپنے اخلاق کو، اخلاق تو جنہوں نے پاک کر لیا وہ وہاں جائیں گے، جنہوں نے اس کو برباد کر دیا، گندا کر دیا، وہ وہاں جائیں گے۔ جو درمیان میں ہیں اگر ان کی گندگی اتنی ہے کہ کچھ ذرا سزا کے نتیجے میں صاف ہو جائے تو کچھ سزا کے ساتھ صاف کر کے جائیں گے، ورنہ وہ ادھر ہوں گے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوگا اللہ کے یہاں۔ فرمایا کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ، اور وہ کہیں گے کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے کہ سچ کر دیا ہمارے لیے اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس سرزمین کا۔ یہ الارض یعنی جنت کی زمین، یہ قرآن مجید میں یہ اس طرح سے بھی آیا ہے۔ زمین دنیا کی زمین بھی ہو سکتی ہے، جنت کی زمین بھی ہو سکتی ہے۔ سیاق سباق سے معلوم ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب، بہت پڑھے لکھے صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ مجھے سمجھائیں۔ تو جو میری ایک فطری ریئیکشن ہوتا ہے نروسنس کا، وہ میں ہو گیا کہ اللہ جانے اب کیا سوال ہے۔ تو انہوں نے وہ آیت کا حوالہ دیا سورہ انبیاء کی، میں نے اس کو نکالنا شروع کیا، میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو وہ آیت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ اعلان کروا دیا کہ ان الارض، زمین جو ہے اس کا میں نے وارث بنا دیا ہے عبادت گزار بندوں کو، ورثها الصالحون، کیا یرثها الصالحون، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ زمین کا وارث اور اقتدار تو ہٹلر کو بھی ملا، فلاں کو بھی ملا، تو یہ کیا چیز ہے؟ خیر وہ اس وقت تو میں نے ایسی یہ جو سمجھ میں آئی، میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی جنرل رول نہیں بتا رہے، بلکہ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں کہ میں اب آئندہ اپنے بعض عبادت گزار بندوں کو فیصلہ کر رہا ہوں دینے کے لیے۔ وہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی نیا آتا ہے رولر تو ایک مولوی صاحب تلاوت کرتے ہیں اور وہی والی آیات پڑھتے ہیں جس میں جو ہے کہ اللہ جو ہے وہ عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، کوئی جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، تو بندہ کہتا ہے یار تو ہٹلر کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو بہت سارے اور بدماش قسم کے بادشاہ تھے۔ تو خیر وہ میں کہنا جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بعد میں جا کے میں نے جب قرآن مجید کو دیکھا پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ جنت کے بارے میں، پچھلی آیت میں جنت تھی، تو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے عبادت گزار بندوں ہی کو اس سرزمین کا وارث بناؤں گا، اور یہاں بھی وہی ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہم نے وارث بنا دیا، اور ہم نے وارث بنایا اس زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ ہم جہاں چاہیں جنت میں ٹھہریں، حیث نشاء، جہاں چاہیں، یعنی ٹھکانہ بنائیں ہم جنت میں جہاں چاہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو وہیں جا کے معلوم ہوگا، اس دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ جی اس ٹرانزیشن میں مکان لکھا ہے، مطلب ظاہر ہے جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں، مکان اس کا ایک حصہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ایک شکر کرتے ہیں ایک جگہ مل گئی ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کبھی ادھر ہے، ادھر جانا ادھر چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں چاہیں گے، جہاں چاہیں ہم جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی عمدہ صلہ ہوگا عمل کرنے والوں کے لیے۔ یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں بات بیان فرمائی تو اس میں ان کے مقابلے میں وہ جو متکبرین تھے، کہنا تو مثال کے طور پر اس مقابلے میں یہ چاہیے تھا نا کہ کیا ہی عمدہ ٹھکانہ ہوگا ان کا کہ جنہوں نے عاجزی اختیار کی، جو متکبر نہیں ہوئے، لیکن وہ نہیں کہا،
بلکہ کہا کہ عمل کرنے والوں کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جو تکبر نہیں کرتا، جس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، جو صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھ کے تو باتیں ہی بناتا ہے، نہیں، وہ عمل کرتا ہے. یعنی اس کا صحیح رویہ، اس کا صحیح ایمان، اس کے اندر کی نیکی وہ پھر عمل میں ڈھلتی ہے، وہ نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں بھی اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی صحیح اپروچ اختیار کر کے عمل کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اس کو یہ اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اب یہ بات وہ جو پیچھے سے ہوئی تھی نا، اللہ کی روشنی کی، اللہ کے نور کی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ گیا مضمون کہ جب یہ ہوگا، اللہ کی روشنی ہوگی، اللہ کے نور سے ساری دنیا، ساری کائنات روشن ہو جائے گی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ وہ عرش الہی کے گرد حافین، حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ. تسبیح اور حمد یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو اصل میں یوں سمجھیے کہ اللہ کا مکمل بیان ہے. اللہ کے بارے میں جو آپ کہیے تعریف کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، اس کا صحیح ذکر کر سکتے ہیں، وہ یہ دو الفاظ ہیں. تسبیح، اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا، اللہ کے اندر کوئی خامی نہیں، یہ تسبیح. جیسے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آلموسٹ، پتہ نہیں کوئی ایکسیپشن ہو، جہاں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو امیجیٹلی آتا ہے سبحانہ، نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں ہوگی؟ اولاد تو تمہیں چاہیے نا، تم بوڑھے ہو جاتے ہو تو تمہیں اولاد چاہیے کہ تمہاری خدمت کرے. تم مر جاؤ گے، تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے پیچھے نسل چلے. اللہ کو نہ بڑھاپا آنا ہے نہ موت آنی ہے، تو اسے ضرورت کیا ہے؟ یہ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، یہ ہے تسبیح. اور دوسری چیز ہے حمد. حمد کا مطلب ہے اللہ کے اندر تمام خوبیاں ماننا اور اس کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف. یعنی یہ ماننا کہ اللہ تمام اعلیٰ صفات کے ساتھ موجود ہے، متصف ہے. تو جب آپ یہ دونوں باتیں کہتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں، باقی کہنے کو کچھ رہا نہیں. اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے اور اس کے اندر تمام خوبیاں مکمل طور پر ہیں. تو یہ وہ تسبیح اور وہ حمد کریں گے اپنے رب کی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ. وقیل الحمد للہ، اور کہا جائے گا، یعنی مطلب یہ کہ ہر طرف یہی آواز ہوگی، یہی صدا ہوگی کہ الحمد للہ، تمام شکر کا حقدار اللہ ہے، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اصل تعریف جس بنیاد پر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں آخری حد تک انصاف کر دے گا، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. یہ ہے وہ چیز کہ جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے. اس دنیا میں اس نے لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے آزادی دی ہے، اور کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس کا فیصلہ آئے گا اور وہ سب لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا. اور یہ وہ انصاف ہے کہ جس کے ہونے کے بعد اللہ کا شکر اور اس کی تعریف، یہ وہ چیز ہے کہ جو جس کی صدا بلند ہوگی. سوری، یہاں پہ نا یہ اسی ٹرانسلیشن میں بے حمد کو تعریف اور پھر الحمدللہ میں شکر، تو یہ دونوں جی، یہ اصل میں کیا ہے کہ جو حمد ہے نا لفظ، اس میں تعریف اور شکر دونوں شامل ہیں. اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ تعریف سیاق سباق میں، کانٹیکسٹ میں زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے،
یعنی اس کا مفہوم، اس کی ضرورت. اور بعض اوقات غلبہ ہوتا ہے شکر کا. آپ یوں سمجھیے کہ تعریف کے لیے تو لفظ ثنا بھی ہے، مگر تعریف ثنا بعض اوقات آپ کریں گے اس کی کہ جو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھلا کر رہا ہو. آپ ایسی بھی کسی خوبصورت نظارے کی بھی تعریف کر سکتے ہیں. لیکن حمد وہ تعریف ہے کہ جو اس کے لیے کی جائے کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے. تو جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے کہ ہم کہیں گے یار کتنی خوبصورت اس پینٹر نے تصویر بنائی ہے. نہیں، اصل میں ہے میرے رب تو نے یہ جو بادل بنائے ہیں اور بارش ہے، کمال ہے، یہ اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل. یہ یوں ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں. اردو میں بھی لفظ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی وہ جی، جو ہے نا کلام جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ کے کلام میں آیا ہے نا، تو اب وہ اسی کے لیے حمد. اس لفظ کی ایٹمالوجی کیا ہے؟ حمد، حامین دال جو روٹس ہیں اس کے. یہی روٹ آپ نے بتایا نا، یہ روٹ ہے کہ جو اصل میں اس مقصد مفہوم کے لیے آتا ہے کہ جو جس کو آپ کہتے ہیں پریز کرنا، تعریف کرنا. لیکن میں نے گزارش کی کہ اس کے استعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض وہ ڈیٹیچڈ تعریف نہیں ہے کہ جس میں آدمی کہتا ہے کہ یار واٹ اے بیوٹیفل ایفرٹ، واٹ اے بیوٹیفل سینری، بلکہ یہ وہ تعریف ہے کہ جو اس چیز کی ہے کہ جو مجھے افیکٹ کر رہی ہے، جس کا مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے. Is that how it was used by the Arabs before the Quran? ہاں ایبسلیوٹلی. تو قرآن مجید نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ انہی کی زبان میں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی مخالفت کی، بڑے اعتراضات کیے. قرآن مجید کی زبان پر ان کو کچھ کہنے کو نہیں تھا. No, but I was asking because the word Rahman, for example, was never used before the Quran. It was an old word that had lost usage. Rahman was a revival of an ancient word. That's why I was asking. یہ لوگوں نے کچھ نے کہا ہے، ورنہ تو وہ جو انکار کرنے والے کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. اصل میں اس لیے کہا ہے کہ وہ ایک آیت آئی ہے وہ مر رحمان، تو وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ رحمان لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا. نہیں، وہ وہاں بھی اصل میں وہ ایک آپ سمجھیں کہ اعتراض یا انسلٹ کرنے کا ایک انداز ہے. یہ کون ہے، یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ رحمان جو لفظ ہے اس پر الف لام لگ گئی اور وہ ایک خاص ہستی کے لیے استعمال ہونے لگا. چلے جی ترجمہ کر رہے ہیں دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر. کیا دیکھو گے؟ وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے جرم کے نتیجے میں سیاہ ہو جائیں گے. الیس فی جہنم، تو کیا جہنم میں کافی نہیں ہے، مثوی للمتکبرین، ٹھکانہ ان تکبر کرنے والوں کے لیے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بمفازتہم، ان کی جگہوں پر. لا یمسہم السوء، انہیں نہیں پہنچے گی کوئی تکلیف. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق بنانے والا ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. لہو مقالیت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں سب اسی کی ہیں. والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. قل، آپ پوچھئے، افغیر اللہ، تو کیا اللہ کے علاوہ، تأمرونی، تم مجھے مشورہ حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں عبادت کروں. ایھا الجاہلون، اے جاہلو. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ، حالانکہ وحی کی گئی آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکَ، اور ان لوگوں کی طرف کہ جو آپ سے پہلے ہو گزرے. کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا،
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمام تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فعبد، نہیں بلکہ اللہ ہی کی چنانچہ تم عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش گر پڑیں گے وہ سب کہ جو آسمان میں ہوں گے اور وہ کہ جو زمین میں ہوں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ نے چاہا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوبارہ، فاذا ہم قیام ینظرون، تو کیا ہوگا کہ وہ کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اچانک کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اور روشن ہو جائے گی زمین تمہارے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، لگا دی جائے گی۔ وجیء بالنبیین، کتاب سے مراد اعمال نامہ، وجیء بالنبیین، اور پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے نبی، والشہداء، اور شہید گواہ، وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے عمل کیا۔ وہو عالم بما یفعلون، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے اس کے داروغہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں پڑھ کر سناتے تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم، اور تمہیں خبردار کرتے، لقاء یومکم ھذا، اس آج کے دن کی ملاقات سے، اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تو صحیح، ولیکن حقت، مگر سچ ثابت ہو گیا، کلمۃ العذاب، عذاب کا فیصلہ، علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں۔ قیلت خلو ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا ان کا کہ جو تکبر کرنے والے۔ وسیق الذین اتقوا، اور ہانک کر نہیں، اور لے جائے جائیں گے، عزت کے ساتھ لے جائے جائیں گے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور کھول دیے جائیں گے دروازے ان کے لیے، وقال لہم خزنتہا، اور کہے گا ان سے ان کا انتظام کرنے والا، ان کا جو سیکیورٹی کا انچارج، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم پاک ہو گئے، فادخلوہا خالدین،
تو تم داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد للہ، اور وہ کہیں گے کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے. الذی صدقنا وعدہ، وہ کہ جس نے ہمارے لیے سچ کر دیا اپنا وعدہ. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس نے وارث بنایا ہم کو زمین کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں. حیث نشاء، جہاں چاہیں. فنعم اجر العاملین، تو کیا ہی عمدہ انجام ہوگا ان کا کہ جو عمل کرنے والے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو. حافین، کہ وہ حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. من حول العرش، عرش کے. یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہوں گے وہ اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک. وقیل الحمد للہ، اور کہا جائے گا کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، کہ جو جہان والوں کا رب، پالنے والا ہے. حاکم طواف کے لیے وہی حلقہ جو ہے گرد گھومنا، وہی طواف. جناب سر یہ میرا کوشچن تھا سر، یہ اس میں جو جنتی لوگ ہوں گے اس سے پہلے جو دوزخ کے لوگ جن کو گروپس بنا کے لے کے جایا جائے گا دوزخ کی طرف، ان کا ذکر ہے. تو سر اس میں یہ آیت کو پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یا جنہوں نے کوئی بھی کسی فیتھ کے ہیں یا نان بلیورز ہیں وہ سارے جائیں گے. بٹ از دس ان ٹروتھ میننگ دوز پیپل جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا اور پھر انکار کیا؟ دیکھیں، قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں تو کلیئرلی کچھ لوگ تھے کہ جو انکار کرنے والے تھے. کس کا؟ اس سچائی کا کہ جو ان تک پہنچ گئی، ان کو سمجھ میں آ گئی. اس کے باوجود انہوں نے، جیسا کہ قرآن نے بتایا، ایروگنٹلی، تکبر کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا. قرآن نے یہ اپنا پرنسپل بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ ہر انسان کو اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے اکاؤنٹیبل کرے گا. کیپیسٹی سے مراد یہ ہے کہ انسان کتنا جانتا تھا، انسان کتنا جان سکتا تھا. آپ کی میری شخصیت ہے نا، ہماری شخصیت کی کیپیسٹی اس پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دو چیزوں پر مبنی ہے. ایک میرا لیول آف انٹیلیجنس، ایک میرے اندر کچھ جذبات ہیں، کچھ میری اور کچھ نفسیات ہے، یہ ایک پہلو ہے. اور ایک میرے حالات ہیں، ایک میرا ماحول ہے. ان دونوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ ہر انسان کا، سب کا ڈفرینٹلی طے کرے گا ان کی کیپیسٹی کیا ہے. اس کیپیسٹی میں پھر ایک منیمم ایکسپیکٹیشن ہوگی سچائی کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی. تو جو اس منیمم ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترا وہ پکڑا جائے گا. یہ بیان اتنا کلیئرلی جو ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے جن کے پاس سچائی پہنچ گئی اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب سچائی بھی کیا ہے؟ دیکھیں، میرے اور آپ کو بظاہر سچائی ملی ہوئی ہے، مگر وہ کیا ہے؟ وہ ہم پیدا ہو گئے. آپ سر مگر یہ ان پہ جو پہنچی ہے سچائی، یہ اس سچائی کو سمجھیں، اس کو جانیں، یہ پھر انہوں نے انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو کسی کے اوپر زیادتی کروں گا ہی. کیونکہ سر موسٹلی جس طرح آج کل کا ہے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. یعنی آج کل کی بات کر رہے ہیں نا، میں آج کل کی بھی اور پاس میں بھی اسی طرح ہی رہا ہوگا نا. یہ صرف بیان ہے پیغمبر کے موجود ہوتے ہوئے جو صورتحال تھی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ انصاف کرے گا. کون اللہ؟ جو سب کچھ جانتا ہے. کون اللہ؟ جو کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا. تو نہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ججمنٹل ہوں، نہ ہمیں حق حاصل ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائیں. اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے جو بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں ان میں سے ایک بلنڈر یہ کیا ہے کہ ہم نے کافر کا ترجمہ غیر مسلم کر دیا. اس کے بعد تو سب کچھ وہی ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جڑا بندہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. کافر کا ترجمہ غیر مسلم. ہاں، ہم کہتے ہیں کافر کیا ہے؟ غیر مسلم. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو بھی کافر کہا ہے. کافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سچائی، حق آ گیا،
آپ نے سمجھ لیا، آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، میں نہیں مانتا، یہ ہے کافر۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آپ سوچئے کہ اللہ کی طرف سے حق جو آیا ہے اس کو تو بندہ مانتا ہے پوری دیانتداری سے جھک کے، بندے کوئی اور حقیقت بیان کر دیں تو انہیں ایسی گالیں نہیں سنتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک بندہ یا حق پسند ہوتا ہے یا حق بیزار ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہ جانے کیسے جنرلائز کر دیا۔ بات یہ کہ حضور کے زمانے کو جنرلائز کرنے کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، تو وہ تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا، نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کا وجود، جس کی شخصیت، جس کا بیان، جس کا پس منظر ایسا ہو کہ بندہ کہے کہ یار یو نو دس از ایبسلیوٹلی ٹرو، بریلینٹ، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو یار بڑے آرڈنری سے لوگ ہیں، ہمارے اندر تو فضول باتیں بھی ہوتی ہیں یار، ہم گھٹیا حرکتیں بھی کرتے ہیں، کچھ صحیح بات بھی اتفاق سے ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک تقریر جھاڑوں، ایک آپ کو کلاس بھائی، جب حق واضح ہو گیا، اگر کوئی میری گل نہیں مانتا تو بھی ایسی تیسی، کیا مطلب یار؟ ہمارے یہاں آپ یقین جانیں فرقے واریت کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، آپ جس گروہ میں شامل ہوں گے وہاں معلوم یہ ہوگا کہ الٹیمیٹ ٹروتھ یہاں ہے، باقی سب گمراہ ہیں یار، ان سے بات نہ کرنا، اس لیے تمہیں غلط بات بتائیں گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہوگا یار؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سمپلیفائڈ انداز میں یہاں بتا دیا ہے، آخرت میں کافی کمپلیکیٹڈ کیسز آئیں گے، اور ویسے وہ جھٹ ٹھیک ہو جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، مگر یہ بات بالکل قرآن سے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کا اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا بھائی۔ نہیں، اس کیپیسٹی کا میجرمنٹ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا، آپ کو 2 چیزیں ملی ہیں، ایک آپ کی اپنی فطرت میں پیدائشی طور پر ہر انسان کو، میں سب سے زیادہ میں اس میں سوچتا ہوں چینیوں چینی بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، چینیوں کو بھی ہماری طرف اس فطرت ملی ہے جس میں آپ کے پاس موریلٹی ہے، اور اللہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس توحید کا احساس ہے۔ وہ احساس جیسے موریلٹی بگڑ جاتی ہے نا، ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے، ویسے یہ بھی ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کی جو ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں موریلٹی کے بعض حصے ڈی جنریٹ ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اسی ڈی جنریٹڈ موریلٹی کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، تو کیا اس پہ وہ پکڑا جائے گا؟ آئی ڈونٹ نو، ڈونٹ آسک می دس کوسچن، یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ سر یہ آبویسلی وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، اور ماحول سے لگتا تو یہی ہے کہ شاید نہ ہو پکڑ، اللہ ہی جانتے کیا ہوگا۔ بٹ سر اس ماحول کی وجہ سے ایک چیز ہمیں کلیئر ہوتی ہے، مجھے ایٹ لیسٹ، کہ جب وہ والا وقت آئے گا تو probably there might be more people who end up in heaven and less people who end up in hell, according to our understanding، کہ وہی لوگ ہیں جن پہ کلیئر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس اور پہ کوئی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ایسا۔ صرف قرآن مجید نے تو ایک بات کو بیان کیا ہے جو زوردار طریقے سے، کہ جنت میں ہے نا درجات، ایک ہیں السابقون الاولون اور ایک ہیں دوسرے عام جنتی اصحاب الیمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پچھلا زمانہ تھا نا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیغمبروں کا بھی، ان کے زمانے کے لوگ اس اعلیٰ والی جنت میں زیادہ ہوں گے، اگرچہ کہ دوسرے زمانے کے لوگ بھی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعد کے زمانوں میں بھی آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہو سکتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ پچھلے زمانوں میں تھے، مگر یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں معلوم، یعنی انہوں نے ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے کہ ویل آئی ایم ناٹ ٹو سے کہ ہونا کیا چاہیے نہیں چاہیے، مگر ایک صرف تھاٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی یا رسول نہیں دیکھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا ایک الائنڈ بیہیویئر ہے ٹو دا قرآن، وہ آئی تھنک پرابلی یہ حضور نے فرمایا ایک موقع پر اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ تم تو
مجھے دیکھتے ہو. کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا اور انہوں نے مجھے مانا بہت اچھے الفاظ میں. ابھی بھی ٹرانسلیشن میں بھی نہیں تھا کہ جو اپنی خوراک کو اور پاکیزہ رکھیں گے تو وہ مطلب بہت ساری چیز 2-3 چیزیں اگر خوراک، اخلاق اور آپ کا جو بدن ہے، جسم. لیکن اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کا اگر اخلاق اچھا ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کے پاس کوئی سچائی آئے ایسے کہ اس کی پریزنٹیشن بھی ٹھیک ہو، اس کا پریزنٹ کرنے والا بھی ٹھیک ہو، تو پھر وہ کہے نہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لے جاؤ. یہ ہوگا نا. میں کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ایک آبویس بات ہے. اس کا دوسرا بھی بالکل برعکس بھی بالکل ٹھیک ہے. یعنی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے دینداری اختیار کر لی ہے، باقی کسی سچائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی یہ زیادہ ہے. آپ جتنا نماز اور روزے کے یہاں پہ لوگ پابند ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں. بس جی میرا خیال ہے کہ اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. ہمیں نہ ان کے بارے میں نہ ان کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور لوگوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، والدین کے ساتھ اچھا ہو، لیکن جو سب کا بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے آگے جھکو، وہ کہتا ہے میں نہیں جھکتا. تو دونوں جگہ پرابلم ہے. سر جو پاکیزہ خوراک آپ نے کہا ہے جی، وہ اس کا مطلب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا. اس کا مطلب خود ہی ایک تو حلال کی روزی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ناپاک جو چیزیں ہیں ان کو کھانے سے روک دیا. جیسے درندے ہیں جن میں ایک جو تھا نا مارجنل کیس، اس کو کلیریفائی کر دی. مارجنل کیس کیا ہے؟ سور. یعنی سور جو ہمارے یہاں بہت بدنام ہے وہ مارجنل کیس ہے. اچھا. باقی تو کتے بلی تو ویسے ہی نہیں کھاتے بھائی. وہ تو آپ پیدائشی طور پر اس کی حرمت کو لے کر آئے ہیں. وہ تو انسان اپنی فطرت میں جانتا ہے. تو شریعت، میں بار بار کہتا ہوں، شریعت اصل میں اس کا دائرہ ہی یہ ہے کہ اخلاقی زندگی گزارتے ہوئے جہاں آپ کے لیے کنفیوژن کا کوئی امکان ہے، اللہ تعالیٰ شریعت میں اس کو دور کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید نے معیشت کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ معیشت، کاروبار میں سینکڑوں چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، جو پہلے سے ہماری فطرت میں موجود ہیں. میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بزنس ایتھکس آج کل بزنس سکولز میں پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ. اس میں ہارڈلی کہیں کوئی بائبل یا قرآن کا حوالہ ہوگا، ورنہ ایک فل فلیش سبجیکٹ ہے جس میں کیا بزنس میں کرنا مطلوب ہے مورلی اور کیا غیر مطلوب ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. کیسے؟ بھائی پہلے سے معلوم ہے. بھائی جھوٹ بولنا غلط ہے، معاہدے کی خلاف ورزی غلط ہے، ایٹسیٹرا. ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کو خود بتانا پڑا اور وہ سود ہے، اس لیے کہ اس بارے میں لوگ کنفیوز ہیں. تو شریعت کا دائرہ صرف اتنا ہے. تو وہ سوال آپ کا یہ تھا نا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں؟ کھانے پینے میں پاکیزگی، ایک تو حلال حرام، اور ایک وہ کہ آپ گندی چیزیں، ناپاک چیزیں نہیں کھائیں گے. سور کے بارے میں غلط فہمی تھی لوگوں کو، لوگ ان کلیئر تھے کہ یہ بھی کتے بلی کی طرح حلال حرام ہے، یہ تو بھیڑ بکری کی طرح ہمارے پاس ہے. چنانچہ اللہ نے اپنی شریعت میں، تورات میں بھی اور اس میں بھی اس کو حرام کر دیا. اس میں بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے آپ کو مسیحی قرار دینا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی تعلق تورات کی شریعت سے نہیں ہے، تو ان کے دسترخوان پر کتے بلی کا گوشت نہیں آیا، سور کا گوشت آ گیا. وجہ یہ ہے کہ سور کنفیوزنگ ہے. سور کے بارے میں اگر اللہ کی طرف سے کلیئرلی اسپیسیفائڈ لا نہ ہو تو بندہ اس کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے. تو وائن بھی آ گئی. جی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے کلیئرلی. ہاں وہ تو خیر مثلا میں ایک نشے کی چیز ہے جو اگین گندی ہے دوسری طرح سے. جی جیسے بچے بہت زیادہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہے، یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حلال ہے، یہ وہ. تو وائن کا تو آپ
اچھا بھی نہیں ہوتا. تو میں تو یہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیونکہ وہ گندگی میں رہتا ہے تو وہ ایک وہ چیز ہے. ہمارے بہت سے مسلمانوں نے پھر سور کو اتنا برا بھلا کہنا شروع کیا کہ اس سے زیادہ کوئی کمینہ جانور نہیں. اور ہم اس کے بارے میں اتنے سینسیٹیو ہو گئے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. سنا ہے کہ کہیں سیالکوٹ کا کوئی علاقہ ہے جہاں بہت سارے سور جمع ہیں. گنے کے کھیتوں میں تو ہوتا ہے نا یار وہ تو وائلڈ بور ہوتے تھے نا ہمارے. یہ جو پالتو قسم کا سور ہے جو کہ آپ کو برطانیہ امریکہ وغیرہ میں نظر آتا ہے. مجھے ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا انڈیا میں تو سڑکوں پہ علی گڑھ میں نے دیکھا کہ جیسے کتے پھرتے ہیں ایسے سور پھر رہے تھے. وجہ یہ کہ پاکستان کی طرف مسلمان ہجرت کر کے آئے اور اس لیے کہ ان کے ہم دشمن ہیں. وہ تو عام سڑکوں پہ ہوتے ہیں. ہاں تو وہ اصل میں وہ کیا ہے دیکھیں ان کو یہ سمجھائیں کہ انسان کو اللہ نے جس فطرت میں بنایا ہے اس میں انسان درندہ نہیں کھاتا. کتے بلی وغیرہ یہ درندے ہیں تو ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اسی طرح سے سور اگرچہ کہ تمہیں بھیڑ بکری کی طرح کا نظر آتا ہے تمہارے گھر میں کھیتوں میں ہوتا ہے یہ بھی درندہ. بھائی یہ کنفیوژن دور کیا تو اس وجہ سے اس کو حرام کر دیا. کافر کی جو ڈیکلیریشن ہے کافر ڈیکلیریشن مطلب قرآن میں نے کافی جگہوں میں پڑھا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ٹرانسلیشن اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بھی اہل کتاب میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے وہ کافر ہیں. پھر ایک جگہ قرآن میں آیا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مطلب جو کتاب آ چکی ہے ریفرنس قرآن کی طرف تھا کہ اس کو تو نہیں مطلب اپنی پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں لیکن جو اب کتاب آئی ہے اس کو نہیں مانتے اور کچھ دین کی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے وہ بھی یقیناً کافر ہیں. یہ وہ جو میں نے پڑھا ہے. یعنی بالکل صحیح ہے. یہ سب باتیں اس شرط کے ساتھ ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی پہنچ گئی. ایک بندے کو بات ہی ٹھیک طرح پہنچی. لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ وہ قوم کہ جو اللہ کے رسول کا انکار کرتی ہے اس کو اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے. چنانچہ مشرکین کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر دیا کہ وہ 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے اس کے بعد جو محرم آیا ہے محرم کے اختتام پر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی طرح کے کافر ہیں جیسے نوح لوط شعیب علیہم السلام کی قومیں تھیں. اس بیان کے دوران آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ مجھے تو بات یہ بھی نہیں پہنچی اس کو الگ لے جاؤ امن کی جگہ پر قرآن اس کو پڑھ کر سناؤ اور پھر چھوڑ دو. اور پھر آخر میں فرمایا یہ معلوم ہے کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں. تو جو جانتا نہیں ہے وہ تو پہلے جانے گا نا. ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو جس دن انکار کرے اس دن اس کو مار دو. تو ایسا تو نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے 6 سال گزارے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 18 سال لگے. تو اس دوران میں کیا ہوا؟ یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ بات پہنچی نہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے جذباتی رکاوٹ ہوتی ہے. وہ کوئی ضد تکبر والی نہیں ہوتی بلکہ ایک اپنے آباء و اجداد کے دین سے لگاؤ ہوتا ہے. تو اللہ کا فیصلہ ہر بندے کے بارے میں اور ہر قوم کے بارے میں اس کے علم اس کی حکمت اس کے رحمت کی بنیاد پر ہو. تو یہ جو آپ نے پڑھا یہ ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ جن کو کتاب مل گئی اور انہوں نے انکار کر دیا. اس میں لفظ ہی ہے کفرو. کفرو کا مطلب انکار کر دیا. انکار کرنے میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ ان کو بات پہنچی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن اگر کسی کو بات ابھی ٹھیک طرح سے پہنچی نہیں، ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اب چونکہ قرآن ہر جگہ چھپ گیا ہے اس لیے پہنچ گئی ہے. پہنچنے سے مراد یہ نہیں ہے پہنچ گیا ہے، پہنچنے سے مراد یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. انہوں نے دل میں یہ سمجھ لیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب نہیں مانتا میں. یہ ہے اصل میں انکار. باقی فیصلہ اللہ میاں کرے گا. یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کو سمجھنا ہے نا. اللہ نے آخرت کو سمجھایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ آخرت میں انصاف ہوگا.
کسی بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم زیادتی نہیں کریں گے. اور آپ جو ڈسکرائب کر رہے ہیں آخرت، اس میں یہ ہے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھ لے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جہنم میں جائے گا. بھائی ایک زمانہ تھا جس میں کلمہ پڑھنا حق تھا، کلمہ نہ پڑھنا حق سے انکار تھا. وہ آج بھی بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بات ہی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، ان کو اگر آپ دین کی اسلام کی بات پہنچاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو مار دیتے ہیں. تو وہ تو کنفیوز ہیں بالکل. وہ کیا کنفیوژن ہے، آپ کے اندر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. سر اسی وجہ سے وہ اور زیادہ they alienate themselves، وہ اسلام کے بارے میں نہیں کرتے ریسرچ، یا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ڈھونڈنے کی. مجھے لنڈن میں 2-4 جو وزٹس پہلے یعنی ایک موقع مجھے ملا تو میں 3 ایسے بندوں سے ملا. 3 تھے، وہ سنا کہ پوری ایسوسیشن ہے اپوسٹیٹس کی، جنہوں نے مسلمان پیدا ہونے کے بعد وہاں جا کے اعلان کر دیا. تو میں نے ان سے ملاقات اس لیے کی کہ بھائی میں جانوں کہ یار مطلب کیا بولے تو پرابلم، اور ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سو انہوں نے اپنی باتیں کی، ہم نے اپنی باتیں کی. تو ظاہر ہے کہ ہم نے بات سمجھانی ہے، باقی فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں کسی کے بارے میں کیا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سے بھی کچھ پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات یہاں سے آپ نہ پڑھیں. ڈاکٹر صاحب ایک یہ سر ہے، سوری جناب، کہ جنت کے بارے میں تو ہے کہ خالدین فیہا، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی جہنم میں بھی لکھا ہوا ہے خالدین فیہا. جی تو کچھ جو سٹیج ہے یا کیٹیگریز ہیں جن کے لیس گناہ ہیں اور ان کو وہاں سے کچھ عرصے کے بعد نکال لیا جائے گا، تو اس کا مینشن کہیں ہے اس طرح؟ ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک سٹل ہنٹ ہے. یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے. وہ ہنٹ کیا ہے؟ وہ ہنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو یہودیوں کے علماء، جن کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو آگاہ کرتے، انہوں نے اس حق کو چھپایا. اس کے بارے میں تبصرہ فرمایا کہ اللہ نہ ان کو ان کی طرف نظر عنایت کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا قیامت کے دن. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو وہاں پاک کرے گا. پاک کرنے سے مراد یہی لگتی ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے جہنم کی سزا دے کر ان کے اندر جو پاکیزگی کا ایک کم سے کم ایک لیول تھا ایکسیپٹیبل، اس سے جو کمی ہوئی، لیکن وہ اتنی کم نہیں تھی کہ اس کے صاف ہونے دھلنے کا امکان نہیں تھا. ہوتا ہے نا بعض دھبے آپ لے جاتے ہیں ڈرائی کلینر کے پاس، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صاف ہو سکتے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ہوں گے، تھوڑا سا ریٹ زیادہ لگے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ پاک ہو جائیں گے. تو قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے. یوں ہے. It seems that قیامت will happen to the entire universe and not only our galaxy, while it is also presumed that innumerable stars and planets will be converted to heavens for the pious. How do we explain this? یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے exactly the same way کہ یہ جتنے آپ کے سامنے پلانٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں پورا شماری نہیں ہے، جتنا آپ اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی زیادہ وہ کائنات بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو اللہ نے، آپ اس کو یوں سوچیے نا کہ اللہ نے پتہ نہیں کب سے انسانوں کو شروع کیا ہوا ہے، کروڑ انسان جا چکے ہیں، کروڑ انسان جیتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنے آئیں گے. تو آخر ان کے لیے کوئی جنت جہنم کا بندوبست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ نے DH8 بنانے کے بعد 9 بنانی ہے، 10 بنانی ہے، تو کوئی فائلز ہونی ہے کہ نہیں ہونی، کوئی پلاٹ بنانے کہ نہیں بنانے؟ تو اللہ میاں نے اتنی بڑی جنت جہنم کو کرنا ہے تو اس نے یہاں وہ اپنا دکھا دیا ہے کہ ایک واسٹ ایکسپینس ہے، جس کو کہتا ہے وہ سورہ
ابراہیم میں یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن وہ اس زمین کو بدل دے گا ایک اور زمین کی شکل میں، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، تو یہ بدل جائیں گے. تو اس کو ایکسپلین کیا کرنا، اللہ میاں کر دیں گے، ایسے کریں گے، کن ہو جائیں گے. سارا کچھ ڈسٹرائے ہو جائے گا جتنا نظر ہاں کن جی، وہ تو بہت واسط. بہت بات. یہی تو بتا رہے ہیں کہ تم کیا بیوقوفی کر رہے ہو کہ مجھے چھوڑ کے تم ان کے آگے جھک رہے ہو، اور میں جب اس کائنات کو لپیٹوں گا تو تم دیکھو ساری کائنات لپیٹی ہوئی اور تم ان کے آگے جھک رہے ہو. یار کیا بیوقوفی کی بات ہے یہ ہے. جی اسی سے وہ ریلیٹڈ تھا کہ سائنس کی ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ سورج کی جو ٹوٹل ایگزسٹنس ہے اٹ از سم 1000 ایئرز. آئی ڈونٹ ریممبر دی ایگزیکٹ نمبر. اب سر مجھے میرے تو دماغ میں یہی آیا تھا خیال، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سورج جسٹ لائک اینی ادر اسٹار اٹ از اے اسٹار اینڈ ایوری اسٹار ڈائز آفٹر سرٹن پوائنٹ. سورج کی انہوں نے کیلکولیٹ کر لی تھی. تو سر ہماری تو ایگزسٹنس سورج پہ ڈپینڈ کرے گی نا. اب سورج جب بھی ختم ہوگا تو وی ول پیرش ایز ویل ایز ہیومن. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کسی اور پلانٹ پہ جا کے کالونیز اسٹیبلش کر لیں اور لائف گوز آن اوور ڈے، وہ دیٹ از اندر ڈبیٹ. مگر یہ اس طرح کی فائنائٹس تو نہیں ہو بھائی. سکتی. آج ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطلاع پڑھی ہے کہ سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے. مگر سر پھر یہ بات یہ آ رہی ہے کہ اگر ہماری ایگزسٹنس سورج پہ ڈپینڈنٹ ہے صرف، تو پھر تو ہمیں ٹائم مل گیا نا قیامت کا. یہ نہیں، لیکن وہ تو سورج تو ایک خاص عرصے تک رہے گا، اس سے پہلے اگر ڈیوائن انٹرونشن ہو جائے یہ بھی پھر اس کے بعد وہ لگتا ہے یہ کہ ہاں انٹرونشن اس نے کرنی ہے نا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا سب کچھ آپ سے آپ. The raging wildfires in California are a natural calamity, but is it also a reminder from God that death can come anytime, anywhere? Please explain. یقیناً دنیا کا ہر واقعہ اس کے پیچھے ایک کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ الگ ہوتا ہے اور ایک اللہ کی حکمت الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، تم خواہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جاؤ، بہرحال تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. بعض اوقات جب بڑی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں ایک حادثے کی صورت میں، تو وہ ایک زیادہ افیکٹو ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے. لیکن ہے تو یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں. رپلائنگ کوئی سوال، واٹ از تقویٰ؟ فیئر آف اللہ کسی نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو موجود ماننا اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا، اور اس کو بڑا اچھا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں گاڈ کانشیس ہونا. یعنی زندگی ایسے گزاریں کہ خدا تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو، اور ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ناراض ہونے سے ڈریں. If one is a Barelvi, a Deobandi, a Shia or Sunni, how do we reconcile with each other? Do we then just follow our own beliefs? میرا اس میں جو مشورہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ صرف بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی کے بارے میں نہیں ہے، عیسائی، یہودی، مسلمان، وٹ ایور جو بھی، سب کے بارے میں. جس مذہب پہ آپ پیدا ہوئے ہیں اسی مذہب کو آپ مانیں اور اس پر عمل کریں، مگر دوسروں کی بات کھلے ذہن کے ساتھ سنتے رہیں. اور جب آپ کو دوسرے کی بات اپیل کرے تو اس کو ضد کی وجہ سے مت ریجیکٹ کریں. بس یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ میاں جیسے ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہندوؤں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ویسے ہی یہودیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کو جو دین ملا ہے آپ اس پر عمل کریں، اور گرد و پیش میں اگر کوئی اور بات کی جا رہی ہے تو اس کو سن کر آپ چیخ پکار مت کریں، اس کو دیانتداری سے انالائز کریں، اور اگر اس میں کوئی آپ کو سچائی نظر آتی ہے تو اس کو مان لیں. تو یہ مسلمانوں کے اندر کے فرقوں کے لیے بھی یہی نسخہ ہے اور باہر کے بھی کے لیے بھی یہی ہے. ول پیپل ان جنت compete with each other to get to higher levels of جنت؟ does قرآن mention something about it؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جنت میں بھی کم اور زیادہ ہوگا، کسی کا لیول اونچا ہوگا، کسی کا لیول نیچا ہوگا. اس میں جو ہمارے ہاں کمپٹیشن میں جو ایک انوی اور جیلسی پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. یعنی آدمی اپنے کم سے کم جنت کے مقام پر بھی پوری طرح مطمئن ہوگا. اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں زیادہ مل گیا.
وہ دوسروں کے زیادہ ملنے پر خوش ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہاں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، سو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ مگر اگر تو اللہ کی راہ پہ چلنے والے اور جو اللہ سے اللہ کی جو پلان اور اسکیم آف تھنگز ہے اس کے حساب سے تو دنیا میں بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کے معاملے میں تو ہے نا، وہ تو آپ کرتے ہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرا معاملہ جس کو آپ نیکی کے معاملے میں آپ کو کمپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی نیکیاں بڑھاتے جائیں۔ بھائی آتا ہے نا کہ حضرت عمر کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ابو بکر ہر معاملے میں ہی آگے نکل جاتے ہیں، تو میں ایک موقع تھا کہ بہت میرے پاس مال آ گیا اور حضور نے اعلان فرمایا کہ جتنا لا سکتے ہو لے آؤ، تو میں آدھا مال گھر پہ چھوڑ گیا اور آدھا مال لے آیا، تو وہاں پتہ لگا کہ ابو بکر سبھی کچھ لے آئے۔ تو اسی پہ تو کہا نا کہ یہ بھی ایک انسانی فطرت ہوگی، بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی اسکیم آف تھنگس میں انسانوں کو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں آپ کو میں اچھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو مجھے یہ خیال آنا چاہیے کہ مجھے پڑھنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی خیال ہے کہ یار میں ان سے بہتر پڑھوں تو یہ بری چیز نہیں ہے۔ اس میں پتہ کیا ہے، آپ کی نماز کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ کی نماز کی بہتری کے ساتھ میں بھی اپنی نماز کو بہتر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سے نہیں روکا گیا، جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے، اور وہ انوی میں جیلسی میں ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی حلال اور اللہ کی حلال کمانے اور اللہ کا ذکر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے آگے بڑھ جاتا ہے بغیر اس کے کہ وہ دوسرے کو کمتر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ یار بات یہ کہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آدمی کو بہت زیادہ مالی لحاظ سے ایکسل کرنے کو اپنا نصب العین بنائے۔ اور اس کو دوسری طرح سے اگر دیکھیں تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے دوسروں کی مدد، تو اس کے لیے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کا ہیلپ کرے کہ وہ بھی آگے بڑھے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا، اور یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں، سوچتے ہیں اچھے لوگ کہ یار یہ جو میں آگے بڑھ رہا ہوں نا، اسی سے تو مجھ کو مال مل رہا ہے، اسی سے تو مجھ کو اثر و رسوخ مل رہا ہے، میں اس مال سے لوگوں کو ہیلپ بھی کر رہا ہوں، تو یہ میرا سارا جو عمل ہے یہ مجھے ایک پازیٹیو گریڈ دے گا۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید نے دولت کے لیے لفظ خیر استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا ہے جو اولاد کے لیے بھی کیا ہے، وہ فتنہ۔ یعنی فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ آپ نے غلط طرح سے حاصل کیا، اس کو غلط طرح سے استعمال کیا تو وہ وبال بن گیا، صحیح طرح سے حاصل کیا، صحیح طرح سے استعمال کیا، وہ آپ کے لیے رحمت بن گیا۔ What's your opinion about theory of evolution, although not related to the topic, but if you answer will be obliged؟ دیکھیں گزارش یہ کہ ایک لمبا کام ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم انسان پہلے زمین سے اگے جیسے پودے اگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ ایک موقع آیا کہ جب پرو کریشن کا یہ نظام جاری ہو گیا کہ جیسے اب میٹنگ سے ہوتا ہے، اور ابھی بھی وہ انسان وجود میں نہیں آیا کہ جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ ان میں سے اللہ نے انتخاب کیا آدم اور حوا علیہ السلام کا، اور ان میں اپنی روح پھونکی، یعنی ان کو انسانیت دی۔ یہ قرآن مجید میں اشارتاً بیان ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے پڑھنا ہو سب سے زیادہ اس میں جو کلیئر بات ہے وہ سورہ سجدہ ہے، سورہ نمبر 32، اس کی پروبیبلی آیت نمبر 6 to 8 ہے، مے بی 1-2 ورسز پلس مائنس، لیکن بہرحال یہ ایک لمبی چیز ہے۔ یہ جو قرآن کا بیان ہے یہ ڈارون کی ایوولوشن نہیں ہے، لیکن یہ وہ والی کریشن بھی نہیں ہے کہ جس میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک پتلا بنایا اور اس میں پھونک دیا۔
قرآن مجید کا بیان اس بات کو لازم کرتا ہے کہ مانا جائے کہ ایک طویل عرصے تک حضرت آدم سے پہلے ایک سلسلہ جاری رہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر آ کے ان کا انتخاب کیا اور ان میں روح پھونکی. مائی کنفیوژن از دیٹ شیل انٹائر یونیورس بی ڈسٹرائڈ. ایسا ہی لگتا ہے. واٹ از یور اوپینین؟ پیرنٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آر دے گوئنگ ٹو جنہ؟ اللہ بیٹر نوز. ہم کیوں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی قیاس آرائی کریں کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور اللہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا. ایتھیسٹ کین گیٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اللہ جانتا ہے, یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے پاس بات پہنچی اور اس کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے ضد کی, اور کون ہے کہ جس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. اب دیکھیں نا, ابھی 2-4 روز پہلے ہی میرے پاس ایک صاحب آئے تو میں نے ان کو, وہ کہتے تھے میں اللہ کو نہیں مانتا, تو میں نے کہا کچھ چیزیں پڑھ لیں آپ. یعنی آپ نے باقی سیریسلی اس پہ غور کیا, اتنا ہی سیریسلی غور کیا جتنا مثال کے طور پر آدمی اپنے گم شدہ باپ کی تلاش کرتا ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں گا. تو مطلب آئی ڈونٹ نو, دا مین واز اوپن مائنڈیڈ, اس نے کوئی ضد نہیں کی. سو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ عجیب کیوں لگتا ہے کہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں اللہ کے پیغام کے نمائندے مسلمان لوگوں کو مار کر اپنے دینی اطمینان کا حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ چیز رائٹلی اور رانگلی دنیا میں پھیلے گی تو ایک غیر مسلم اس سے امپریس ہوگا کہ بعض لوگ ہیں, بعض مذہبی لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ بعض دوسرے لوگوں کو مار دینا چاہیے اس لیے کہ وہ ان سے مذہبی اختلاف رکھتے ہیں, یا آپ کہیں تھوڑی سی بدتمیزی کرتے ہیں. دے شوڈ بی کلڈ. اور ان کے مار دینے پر وہ خوش ہوتے ہیں, وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ذرا نیوٹرل ہو کے آپ سوچیں کہ کیا ایسے لوگوں کو اس بات میں دلچسپی ہو گیا, لیٹس نو مور اباؤٹ دس ریلیجن, مسٹ بی اے گریٹ ریلیجن. پلیز بتاؤ یار, میں ایکسائٹیڈ ہوں اس کے بارے میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظاہر ہے یار, ہمیں اپنے دین کے ماتھے پر جن لوگوں نے یہ گندگی ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو پاک صاف کر کے لوگوں کو پیش کریں تو ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں آئے, اس طرح سمجھ میں آئے گی. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ میاں پہ چھوڑ دیں آپ. جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے. وہ بات آخری حد تک بہترین طریقے سے پیش ہو گئی. باقی لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے مطابق کریں گے. ہاؤ ٹو گیو دعویٰ ٹو نان مسلم فرینڈ بائی بیکمنگ اے گڈ مسلم, بائی انڈرسٹینڈنگ اسلام. اور آپ جب اچھے انسان ہوں گے اور آپ نماز بھی پڑھیں گے تو کہیں گے یار یہ کیا چکر ہے, یو آر گڈ مین اینڈ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ویری ڈفرینٹ. اینڈ ہاؤ آر یو آلویز سو سیٹسفائیڈ. کیسا ہے کہ یار تم تو پریشانی نہیں ہوتے ہو اور تم ہر ایک کے ساتھ اچھے ہو. تو آپ سے سوال پوچھے گا نا, اینڈ یو آر آنیسٹ, ڈیڈ آنیسٹ. بتی چلی بھی جاتی ہے جب تمہیں پتہ ہے سی سی ٹی وی دیکھ بھی نہیں رہا تب بھی تم ٹھیک ہوتے ہو, یہ کیا چکر ہے یار. تو آپ کہیں گے یار مطلب گاڈ از ایوری ویئر. وہ بندہ امپریس ہوگا اور کوئی اس کے سوالات ہوں گے تو آپ اس کے جواب دینا شروع کر دیں. دیکھیں جی, وہ ایک خاص موقع کے بعد مجھے اب جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ ٹائپ ختم ہو گئے, کیونکہ وہ سوال آتے رہتے ہیں وچ از اے گڈ سائن. بٹ جو 68 پڑھی ہے اس میں جب سور پہنچا جائے گا تو سارے زمین آسمان میں سب جو ہیں وہ لوگ گر پڑیں گے سوائے جس کو اللہ چاہے. تو یہ کیا کچھ آ رہا ہے کہ مطلب کچھ ایسے بھی ہوں گے لوگ, مے بی لوگ نیک لوگ جو بے ہوش نہیں ہوں گے. میں نے فرشتوں کا ذکر کیا تھا, لیکن اس حوالے سے بہانے میں آپ کو ایک سناتا ہوں واقعہ جو حدیث میں آیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصل میں اس طرح کے واقعات بیان نہیں ہوتے. ایک موقع پر ایک یہودی اور ایک مسلمان جو انصاری تھے ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. تو کوئی کاروباری کچھ اختلاف تھا. تو یہودی نے کہا کہ اس رب کی قسم کھاتا ہوں میں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. تو انصاری نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا
اور کہا کہ بدتمیز انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں اور تم موسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم کھا رہے ہو. تو یہودی نے کہا یار واٹ از دس یار. اس کو اتنا کانفیڈنس تھا, یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضور کے بارے میں ان کو کانفیڈنس تھا, تو وہ لے گیا اس کو پکڑ کے حضور کے پاس کہ جی یہ آپ کے ماننے والے نے میرے ساتھ یہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی, ان انصاری کو, اور یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے, اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے, میں سب سے پہلا انسان اٹھوں گا, مگر میں یہ دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ موجود ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ جاگے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ وہ مجھ سے بھی پہلے اٹھ گئے یا وہ بے ہوش نہیں ہوئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یعنی آپ نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی کہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں جی کہ سارے جو ہے وہ آپ کے در کے سوالی اور فلاں اور فلاں. یار قرآن مجید نے کہا ہے کہ پیغمبروں کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور ہم ان کی ایکول تعظیم کرتے ہیں, اور اس میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. سب اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری پیغام لے کے آئے ہیں. آپ کا لایا ہوا پیغام قیامت تک کے لیے, اور قرآن مجید ہمیشہ کے لیے. لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ سے کلام کیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے بھی کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. یہ اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے یار؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر نہیں ہیں, کیا مطلب ہوا؟ تو یہ ہمارے یہاں ایسی وہ ایک خواہ کی ایک اسپرٹ آف کمپٹیشن اس طرح کے معاملات میں ہے, اور وہ وہی ہے مسلمان ورسز دا ریسٹ. یہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی کوئی مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے. خیال اب تو سوال ختم ہو گئے ہیں. غلام جنت میں سرو کریں گے, یہ وہ والے غلام نہیں ہوں گے, یہ کافروں کے بچے ہوں گے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے.